السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں خضر راہ بھائی افرا اعظم پارٹ 5۔ یونی سے گھر آ گیا تھا مگر سکون پھر بھی نہیں تھا۔ پچھتاوا، شرمندگی، احساس ندامت، خولا کے گمراہ ہو جانے کے پیچھے اپنا قصور لگنا، یہ سب کیفیات مل کے اسے پاگل کرنے کی در پہ تھی۔ کمرے میں نیم اندھیرا کیے بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا نیم دراز تھا۔ پچھتاوے کی نہوس کمرے میں پھیلی جس گھٹن حبس اور گھٹن پیدا کر رہی تھی۔ وہ آنکھیں مندے ماضی کو کھنگال رہا تھا۔ سنیرا کی موت نے ایسے حواس سلب کیے کہ لوگوں کی باتوں کو چھوڑ کر کچھ سوچا ہی نہیں گیا تھا۔ بس اسے کہا گیا کہ خولا عثمان قصوروار ہے اور وہ بغیر تحقیق کے مان گیا، بلکہ سب مان گئے۔ شہروز اچانک غائب ہو گیا، کیوں؟ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ بس یہ کہا گیا کہ وہ جاب کے سلسلے میں ملک سے باہر گیا ہے اور وہ سب مان گئے۔ اسے اچانک ایک بھولا بسرا واقعہ ذہن میں آیا تھا۔ ہنی میرا پیارا بھیا کیوں اداس بیٹھا ہے؟ خولا آپی میں نے میکرونی کھانی ہے۔ منہ ہنوز بسورا ہوا تھا۔ خولا اس کے گال پہ پیار کرتی مسکرائی۔ تو اس میں اداس ہونے والی کیا بات ہے؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کچن میں لائی۔ مما نہیں بنا کے دے رہی۔ اس کے روحانسا ہونے پہ خولا اس کے سر پہ چپت لگاتی ہنس پڑی، زندگی سے بھرپور کھلکھلاتی ہنسی۔ حنان میرا بچہ مما کو کیوں بولا؟ آپ ہی کو بولتے، آپ پڑھ رہی تھی نا۔ اس کی وضاحت پہ وہ اس کے سامنے بیٹھی، اس کے دونوں گالوں پہ ہاتھ رکھا۔ پاگل، آپ ہی کی پڑھائی اس کی ہنی سے ضروری تھوڑی ہے؟ ضروری تو نہیں ہے۔ اس کے خلوص پہ اس دن 10 سالہ حنان سرشار سا ہنس دیا تھا، مگر آج ماضی کی یہ یاد اس سے رلا گئی تھی۔ وہ کیسے اپنی آپی سے اتنا بے خبر ہو سکتا تھا؟ اپنا آپ بیکار لگنے لگا۔ پھر ایک دم وہ اٹھا، ہاں اسے خولا سے ملنا چاہیے۔ 2.5 سال کی بدگمانی، دوری بہت تھی، اب سب صحیح ہو جانا چاہیے۔ وہ خولا سے ملنے کے لیے خضر ہاؤس جا رہا تھا، مگر راستے میں ہی وہ دوسرا ٹرن لے گیا۔ کانوں میں بس ایک جملے کی بازگشت تھی، جس دن اس کے اصل قاتل سامنے آئے اس دن میرا ہاتھ اور آپ سب کا گریبان ہوگا، اس دن حساب ہوگا، یاد رکھیے گا آپ سب۔ اس دن میں خولا عثمان جیل میں گزری اس اذیت بھری رات کا، اپنے تنہائی کی اذیت میں گزارے گئے ایک ایک لمحے، ایک ایک نقصان کا حساب لوں گی اور آپ سب کو جوابدہ ہونا ہوگا۔ 2.5 سال کی بے رخی، بے اعتنائی یوں ایک پل میں ختم ہونے سے رہی تھی۔ وہ بے جان مجسمے کی طرح اس کے ساتھ گھسیٹتی جا رہی تھی۔ اس نے گاڑی کے پاس اس کا ہاتھ چھوڑا اور دروازہ کھولا تو وہ اندر بیٹھ گئی۔ اتنا بھی نہیں ہو رہا تھا کہ باز پرس کرتی یا کم از کم احتجاج ہی کر لیتی۔ وہ چیخنا چاہتی تھی، چلا کر تمام دنیا کو اکٹھا کرنا چاہتی تھی، ایک ایک سے جھنجھوڑ کے پوچھنا چاہتی تھی کہ اس کا قصور کیا ہے؟ اس کے حصے میں ہی ہمیشہ ایسے مرد کیوں آتے ہیں جو اسے بیچ مجھدار میں چھوڑ جاتے ہیں، یا مرد ہوتے ہی ایسے ہیں؟ خولا، خضر کے پکارنے پہ بھی اس کے وجود میں کوئی جنبش نہیں ہوئی۔ وہ یوں ہی شیشے سے باہر لاہور کی سڑک کو ویران آنکھوں سے تک رہی تھی۔ خولا، خود سے رائے قائم کرنے سے نقصان ہی ہوتا ہے، جواب ندارد تھا۔ خولا، میں اپنے کیے گئے عمل کی وضاحت دے سکتا ہوں۔ خولا، وہ وقفے سے اسے پکار رہا تھا مگر مقابل نظر انداز کرتی رہی۔ مگر کب تک؟ آخر وہ مڑی، تیور جارحانہ تھے۔ کچھ لمحوں تک وہ اسے دیکھتی رہی۔ اس کے تاثرات قدرے پرسکون ہو رہے تھے، یا شاید وہ ایک بہترین اداکارہ تھیں اور اس وقت اداکاری کر رہی تھی، یا وہ ذہنی مریضہ تھی۔ خضر نے اسے الجھن سے دیکھا۔ مسٹر خضر جبین، دھیان سے ڈرائیو کریں، مجھے مرنا نہیں ہے بلکہ گھر پہنچنا ہے تاکہ ڈائیورس پیپرز کے بارے میں وکیل سے بات کر سکوں۔ خضر نے اسے دیکھا، مسکرا رہی تھی۔ ہاں وہ مسکرا رہی تھی، مگر خضر کو گلے میں پھندا لگتا محسوس ہوا۔ شدید تکلیف کا احساس ہو رہا تھا۔ روز اول سے ان کا بچھڑنا طے تھا، پھر اتنی تکلیف کس بات کی؟ وہ واقعی سمجھنے سے قاصر تھا یا جان کے انجان بن رہا تھا؟ باقی تمام راستہ گہری خاموشی کا راج رہا۔ وقفے سے کنکھیوں سے اسے مسکراتے دیکھتا رہا، مگر کچھ کہنے سے قاصر تھا، جسے قوت گویائی سے محروم کر دیا گیا ہو۔ خضر ہاؤس کے سامنے گاڑی رکی، وہ اتر گئی۔ خضر اس کا سوٹ کیس لیتا اس کے پیچھے آیا اور کچھ دیر میں پولیس یونیفارم میں ملبوس گھر سے نکلنے سے پہلے ایک نظر مہرین کے کمرے کے بند دروازے پہ ڈالی اور سر جھٹکتا باہر نکل گیا۔ مہرین بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے نیم دراز تھی، آنکھیں موندے ہوئے تھی۔ خولا قدم قدم چلتی ان تک آئی۔ گاڑی میں ہونٹوں پہ موجود مسکراہٹ کا شائبہ تک نہ تھا۔ سامنے نیم دراز ہستی
دنیا کی وہ واحد ہستی تھی جسے وہ اپنا سمجھتی تھی، جسے وہ کبھی تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی مگر دے جاتی تھی۔ وہ واحد ہستی جس کے سامنے وہ رو لیتی تھی، کچھ بھی کہہ لیتی تھی۔ ہاں، یہ کہنا درست تھا کہ خولہ عثمان کی صرف ایک ہی دوست تھی اور وہ مہرین تھی، جو عمروں کا فرق بھلائے بس دوستی نبھا رہی تھی، بے غرض بے لوث دوستی۔ وہ بیڈ کے پاس زمین پہ بیٹھ کے ان کا ہاتھ تھامے آنکھوں سے لگا گئی، مقابل کے وجود کی جنبش کو نظر انداز کرتے اس کے ہاتھ پہ ہونٹ رکھے مہر نے ہاتھ کھینچنا چاہا مگر وہ گرفت مزید مضبوط کر گئی۔ تم ابھی سے کیوں آ گئی؟ مزید پریشان کرتی ان کے خشمگین انداز پہ بے ساختہ مسکرائی۔ مہرین نے غصے سے اپنا ہاتھ کھینچا۔ بس آپ کے کمزور سے دل کا خیال آیا تو میں نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ کیا کروں بھئی، دوستوں کا سوچنا پڑتا ہے۔ آخر میں لہجہ افسوس زدہ ہو گیا جو مہر کے غصے کا گراف مزید بڑھا گیا تھا۔ خولہ، نکلو میرے کمرے سے، اس سے پہلے میں اپنا ٹیمپر لوز کروں اور تمہیں ایک چپیٹ رکھ کے دوں۔ خولہ بغیر کچھ کہے بس میسنی انداز میں مسکراتی رہی۔ مہر، کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ میرے کسی فیصلے سے آپ کا رویہ بدل جائے۔ وہ ایک دم سنجیدگی سے دھوس بھرے لہجے میں بولی۔ خولہ، تم اب کون سا رائتہ پھیلانے کی کوشش کر رہی ہو؟ خاصی مشکوکانہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس بار رائتہ صاف کروں گی، جتنا پھیلنا تھا پھیل چکا، اب بس سب ختم ہو جانا چاہیے۔ اس کے کھوئے کھوئے انداز میں مہر خاصی پریشان ہو چکی تھی۔ اسے شانوں سے تھامے بیڈ پہ بٹھایا۔ خولہ کے تاثرات سنجیدہ تھے، خطرناک حد تک سنجیدہ۔ خولہ، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے اور تم کیا کرنے جا رہی ہو؟ پہلے وعدہ کرے کہ آپ میری ہے اور میری رہیں گی۔ وہ واقعی خوفزدہ اور کافی حد تک انسیکیور تھی۔ وعدہ رہا، مہر کبھی خولہ کو نہیں چھوڑے گی۔ وہ بغیر کسی لمحے کے توقف کے وعدہ کر گئی۔ یہ وعدہ نبھانا انہیں بہت آسان لگ رہا تھا۔ خولہ نے گہری سانس بھری، چہرے پہ موجود خوف جاتا رہا مگر سنجیدگی قائم تھی۔ مہر منتظر نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شہروز کمال لاہور میں آ چکا ہے۔ مہرین کے تاثرات یوں ہو گئے جیسے کوئی گرم مائع ان کے سر پہ انڈیل دیا گیا ہو۔ خولہ، تم کیا چاہتی ہو؟ وہ بمشکل بول پائی تھی۔ وہ جتنی کوشش کرتی اسے اس سب سے نکالنے کی، وہ اس میں مزید ملوث ہوتی جا رہی تھی۔ انتقام، یک لفظی جواب، مگر لہجے میں صاف سی بھنکار تھی، چہرے پہ سنجیدگی بڑھتی جا رہی تھی، آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وہ جانے کس راستے پہ نکل پڑی تھی۔ مہر کو بے بسی سے رونا آنے لگا مگر نہیں، ابھی رونا نہیں تھا، خولہ کو روکنا تھا۔ کیا پتا اس بار وہ رک جاتی۔ خولہ، وہ کیس بند ہو چکا ہے، کیوں گڑھے مردے اکھاڑ رہی ہو؟ دنیا کے لیے بند ہو چکا ہے مگر خولہ عثمان کی غیرت مری نہیں ہے کہ وہ اپنی زونی کا بہتا خون بھول گئی ہو۔ درشتی سے کہتے کہتے اس کی آنکھیں بھر آ گئی، لہجہ بھیگ گیا۔ اب کے لہجے میں بے بسی تھی، زمانوں کی تھکن سی تھی۔ مہر، مجھے وہ زونی کا خون نہیں بھولتا۔ اس کا رونا، چیخ و پکار، مہر اسے درد ہو رہا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی اسے درد ہو رہا ہے مگر میں کچھ نہیں کر سکی۔ اس کی آہ و پکار مجھے سونے نہیں دیتی، پتہ ہے اس کا آخری لفظ تھا آپ ہی۔ اس لفظ کی بازگشت آج بھی میرے کانوں میں زندہ ہے۔ مہر، کاش کوئی اس ایک لفظ میں موجود بے بسی کو محسوس کر سکتا۔ مجھے سب کہتے ہیں کہ میں نفسیاتی ہوں، کوئی یہ بھی تو دیکھے کہ میں زونی کے الفاظ کے بوجھ کے ساتھ زندہ رہ کر نفسیاتی نہ ہوتی تو کیا ہوتی؟ مہرین نے روتے ہوئے اسے سینے سے لگا لیا۔ وہ مزید بولتی رہی، مہر کا دل پھٹنے کے قریب تھا۔ مہر وہ گلاب تھی جو بھی کھلنے لگا تھا اور اسے مسل دیا گیا۔ خدا کی قسم، مجھے موت بھی نہیں آ سکتی جب تک میں زونی کا انتقام نہ لے لوں۔ مہر چپ چاپ اسے سنتی، اس کی کمر سہلاتی رہی۔ کہتی بھی تو کیا کہتی، کہنے کو بچا ہی کیا تھا۔ وہ واقعی حیران تھی کہ اتنے بوجھ تلے آخر خولہ زندہ کیسے ہے۔ اس کے جذباتی ہونے پہ انہیں اس بات پہ یقین ہو چکا تھا کہ خولہ عثمان کچھ بڑا کرنے والی ہے مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ کتنا بڑا۔ زندگی نہیں رکتی اور یہاں بھی نہیں رکی تھی۔ باہر صبح باسی ہو کے سہ پہر اور سہ پہر اب دوپہر میں بدل گئی تھی۔ اس بھوری آنکھوں والی لڑکی کی زندگی بظاہر تو چل رہی تھی مگر وہ ٹھہری ہوئی تھی۔ لاہور کی اس کامیاب انٹیریئر ڈیزائنر کے بظاہر نارمل اور کامیاب زندگی 2.5 سال سے اس ایک اذیت ناک رات میں ٹھہری ہوئی تھی۔ وہ یوں ہی آوارہ گردیاں کرتا دوبارہ گھر لوٹ آیا تھا۔ بظاہر سب پہلے کی طرح تھا مگر حقیقتاً بدل گیا تھا، کچھ بھی پہلے جیسا نہ رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے کی طرف جانے لگا تھا مگر سمیہ کے کمرے کی طرف بڑھا، شاید یہیں سکون مل جاتا۔ مما، میں آ جاؤں؟ آ جاؤ حنان۔ وہ اندر آیا تو مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی مگر جانے کیوں حنان کو ان کی مسکراہٹ مصنوعی سی لگی، یوں جیسے مجبوراً مسکرا رہی ہو۔ مما، کیا میں آپ کی گود میں سر رکھ لوں؟ ان کے جذبات میں سر ہلانے پہ وہ ان کی گود میں سر رکھ گیا۔ سمیہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتی رہی۔ کچھ ساعتیں یوں ہی بیت گئی۔ مما، ہمیں کم از کم ایک بار آپ ہی کو سننا چاہیے تھا نا؟
ان کا بالوں میں چلتا ہاتھ رکا، آنکھیں تیزی سے نم ہوئی، کئی لمحوں تک خاموشی رہی، یوں جیسے جواب دینے کو لفظ ہی ختم ہو گئے ہو۔ پتہ نہیں لہجے کی بے بسی حنان سے پوشیدہ نہیں رہ سکی تھی۔ مما کیا ہم دوبارہ یہ کیس اوپن کروائیں؟ وہ اٹھ بیٹھا، سمیہ کے دونوں ہاتھ تھامے، آنکھوں میں چمک سے ابھری، یوں جیسے ضمیر سے بوجھ ہٹانے کا ایک اور موقع نصیب ہوا ہو۔ نہیں حنان، جو جیسا چل رہا ہے ویسا چلنے دو۔ آنکھوں کی چمک مان پڑ گئی، وہ واقعی دنگ رہ گیا تھا۔ مگر اس نے کچھ کہنا چاہا، مگر سمیہ درستگی سے اس کی بات کاٹ گئی۔ دیکھو حنان، یہ کیس بند ہو چکا ہے، خلا کی شادی ہو گئی ہے، بمشکل 2.5 سال بعد سب معمول پہ آ رہا ہے، کیوں گڑے مردے اکھاڑنے کا سوچ رہے ہو؟ مما آپ ہی بے قصور ہے تو زونی کو انصاف تو ملنا چاہیے نا۔ وہ سمیہ کے اس رویے کے پیچھے وجہ جاننے سے قاصر سخت الجھن میں تھا۔ کون سا اور کہاں کا انصاف حنان؟ خدا کا واسطہ ہے اس خاندان کے مزید ٹکڑے ٹکڑے نہیں کرو۔ یہ سب کرنے سے نہ خولا نے کسی کو معاف کرنا ہے اور نہ ہی زونی نے واپس آنا ہے۔ وہ دنگ سازیت سے ہنس دیا، یوں جیسے جھٹلانے کی کوشش کی ہو۔ سمیہ اسے دیکھتی رہی، ہونٹوں پہ مسکراہٹ، آنکھوں میں آنسو، عجیب منظر تھا۔ مما آپ اصل قاتل کے بارے میں نہیں جانتی نا؟ وہ پوچھ نہیں رہا تھا، تصدیق چاہ رہا تھا، دل کانپ رہا تھا، کڑیوں سے کڑیاں مل رہی تھی اور کہانی اسے سمجھ آنے لگی تھی، مگر وہ اس کہانی کو سمجھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ سمیہ نظریں چراتی بغیر کچھ کہے اٹھنے لگی۔ وہ ان سے پہلے ہی اٹھتا ان کے سامنے رکا، آنکھیں زور سے میچ کے کھولی، جیسے خود کو بولنے کے قابل کیا ہو۔ مما آپ سب نے پتہ نہیں کس گناہ کی پاداش میں آپ ہی کا سب کچھ چھین لیا۔ آواز بھرا گئی تھی، سمیہ نے کچھ کہنا چاہا مگر کہہ نہیں پائی۔ کاش اس دن زونی کی جگہ میں ہوتا تو آج میرا دل تکلیف کی شدت سے پھٹنے کے قریب نہیں ہوتا۔ کاش میں۔ اس کی آواز لڑکھڑا گئی، ہاتھ سیدھا سر پہ گیا تھا۔ ساکت بیٹھی سمیہ نے اس کے لڑکھڑاتے وجود کو تھامنا چاہا، مگر ان کا ہاتھ جھٹکتا باہر نکل گیا۔ حنان، وہ بے بسی سے روتے چیخ پڑی تھی، باہر نکلتے وجود کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اذیت تھی ہر جانب۔ رفیق ہاؤس کی وحشت بھری خاموشی میں دو الگ الگ وجودوں کی گھٹی گھٹی سسکیاں ابھی ابھر رہی تھیں۔ احساس ندامت تھا یا ضمیر کا بوجھ، وہ ان کے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے کر ان کو بے بس کر چکا تھا۔ یہ خولا تھی نا؟ شہروز کی آواز پہ ساکت کھڑا حارث مڑے بغیر کچھ کہے اثبات میں سر ہلا گیا۔ بغیر کچھ کہے اثبات میں سر ہلا گیا۔ خضر کی یوں خولا کے ساتھ بے تکلفی نے اس سے کچھ کہنے کے قابل ہی کہاں چھوڑا تھا۔ انا پہ گہرا وار ہوا تھا جو اسے بلبلانے پہ مجبور کر گیا۔ ساتھ میں شوہر تھا اس کے۔ شہروز کے سرسری لہجے پہ وہ سر ہلا گیا، پھر گہری سانس لیتے ہوئے مشکل اس منظر کو جھٹکنے کی کوشش کی جس میں خضر خولا کو اپنے حصار میں لے گیا تھا۔ شہروز بھائی آپ 2 سال بعد آئے ہیں نا؟ وہ جانتا تھا، پھر بھی بات بدلنے کو بے تکا سوال کر گیا۔ شہروز ہنکارا بھر گیا۔ وہ چلتے چلتے گاڑی کے پاس آ گئے تھے۔ شہروز کا سامان پیچھے رکھتے وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا۔ بھائی کراچی سے لاہور تک کا سفر ہی کتنا ہے؟ لہجے میں شکوہ درایا جسے شہروز نے ہنس کر نظر انداز کر دیا۔ تم بتاؤ تم نے خولا کو کیوں طلاق دی؟ ابھی تو رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی۔ حارث کی دم پہ پیر آیا تھا اور حسب توقع وہ بھڑک گیا۔ وہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ اس نفسیاتی عورت کے ساتھ گھر بسایا جائے۔ اس کے زہر خند لہجے پہ شہروز زیر لب مسکرا دیا۔ ویسے میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ پھپھو لوگوں نے اسے جیل سے نکلنے کیسے دیا۔ اس کے تعصب سے سر ہلانے پہ حارث نے ایک نظر اسے دیکھا اور دوبارہ تمام توجہ ڈرائیونگ پہ مرکوز کر لی۔ پھپھو والے کیا کر سکتے ہیں جب اس عورت کے پیچھے اتنی بڑی سپورٹ ہے؟ شہروز نے مصنوعی ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کون سی سپورٹ؟ انداز قدرے لاپرواہ تھا مگر لہجے میں تجسس برقرار تھا۔ ایس پی خضر جبین۔ حارث نے دانت پیس کے نام لیا۔ تاثرات ایسے تھے جیسے کڑوا بادام چبا لیا ہو۔ شہروز کے تاثرات بھی مختلف نہ تھے۔ پھر نحوست سے کہا، ویسے ایک بات صحیح ہے کہ اس نفسیاتی لڑکی سے اب کسی کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ شہروز نے گہری سانس لی جیسے یوں کر کے اپنے اعصاب کو پرسکون کیا ہو۔ حارث بھی تائیدی انداز میں سر ہلاتا ڈرائیونگ کی طرف نظریں مرکوز کر گیا، مگر وہ کچھ لمحوں کی ملاقات اس کے وجود میں انتشار برپا کر گئی تھی۔ یہ پہلی مرتبہ تھا کہ اس نے خولا کو دیکھا تھا جب وہ اس سے منسوب ہونے کے بجائے کسی اور سے منسوب تھی، اور اسے برا لگا تھا، شدید برا۔ بچپن سے خود سے منسوب عورت کو کسی اور کے ساتھ اس کی بیوی بنے دیکھ کر اس کی انا مردانگی بلبلا اٹھی تھی۔ زندگی کسی کے لیے نہیں رکتی، یہی تو فیکٹ ہے کہ خوشی ہو یا غم چلتی رہتی ہے۔ زندگی کے کچھ اور پنے سر کے دن اور رات گزرے، آفتاب اور مہتاب کا رد و بدل ہوا اور یوں ایک ہفتہ مزید گزر گیا۔
खजर हाउस के मकीनों के दरमियान बज़ाहिर सब सही था, मगर पिछले एक हफ्ते से खौला मुसलसल खजर को नज़रअंदाज कर रही थी। 2-3 बार उसने बात करने की कोशिश की, मगर खौला के नज़रअंदाज करने पे वो भी पीछे हट गया। यूँ एक ही छत तले दो अजनबी रह रहे थे। वो महरीन से नॉर्मली बात करती, मगर खजर के आते ही चेहरा सपाट हो जाता। उनकी ये सर्द जंग महर से पोशीदा नहीं थी, मगर वो मसलहत के तहत खामोश थी। रात के सियाह अंधेरे छुटे कई घंटे बीत चुके थे। रात की कोख से एक नई सुबह ने जन्म लिया। शायद ये सुबह खुशियों भरी होती। इसी उम्मीद पे सब उठे मामूल के काम कर रहे थे। ऐसे में खजर हाउस में देखो तो उसने नींद से उठ के एक भरपूर अंगड़ाई ली और बेड की जानिब देखा, जहाँ खौला का वजूद नहीं था। गहरी सांस भरते उठा। सोफे पे सोने की वजह से कमर में दर्द की लहर उठी। पिछले 4 हफ्तों से वो सोफे पे सो रहा था, मगर उसका आदी होने से कासिर था। फ्रेश होके नीचे आया तो मालूम हुआ मोहतरमा सवेरे ही ऑफिस से धार गई है। खजर मुंह तक जाता हाथ जिसमें पराठे का लुकमा था एक पल को थमा। अगले ही लम्हे वो दिलजमी से लुकमा चबाता महरीन की तरफ मुतवज्जा हुआ। जवाब बिल्कुल उसके सामने वाली चेयर पे बैठ चुकी थी। तुमने उस दिन खौला से क्या कहा था? उनके तफ्तीशी अंदाज पे वो हंकारा भर के या नजर चुराते जवाब देने से गरेज करता। खजर ने बेदिली से प्लेट खसकाई। लम्हे भर के लिए चेहरे पे कर्बजदा तासुरात छाए, मगर महरीन के चेहरे पे उदासी देख के एक इश्तियाल की लहर पूरे वजूद में दौड़ गई। क्या मैं मम्मा, आपको क्यों खौला की कोई गलती नज़र नहीं आती? इसका लहजा तर्श हो गया। शायद पिछले एक हफ्ते की फ्रस्ट्रेशन थी। महर नज़रअंदाज करती दोबारा मुखातिब हुई। बाकियों की तरह तुम भी उसे समझ ही नहीं सके खजर। उनकी बात वो गहरी सांस भर गया। जानते हो खजर, वो सीधी राह से क्यों भटकी? क्यों? तुम्हें क्या लगता है? सवाल के बदले सवाल आया। खजर ने बगैर तौक़ुफ़ के जवाब दिया। पे दर पे आने वाली मुश्किलात से? महरीन ने नफ़ी की तो खजर के चेहरे पे उलझन दर आई। कुरान से दूरी उसे राह से भटका गई। वॉट मम्मा, शी इज़ हाफिज़ा, और एक हाफिज़ा कुरान से दिन में कम अज़ कम 3 पारे ज़रूर पढ़ता है। खजर का अंदाज़ यूँ था जैसे उनकी मालूमात में इजाफ़ा कर रहा हो। उसके अंदाज़ पे महर मुस्कुराई। खजर, तुम्हें याद है नाज़िरा पढ़ाने से पहले हमने तुम्हें अरबिक लैंग्वेज की क्लासेस दिलवाई थी। वो हंकारा भर गया। कभी सोचा है क्यों? इसमें क्या सोचना? महज मुस्कुराई। गहरी सांस भरी। कुर्सी से टेक छोड़ते थोड़ा आगे हुई और दोनों हाथ डाइनिंग टेबल पे रखे। खजर की सारी हसियात उनकी तरफ मुतवज्जा थी, क्योंकि उनके अंदाज बता रहे थे कि बात खास है, बहुत खास। खजर, अभी मैं तुम्हें कोई फ्रेंच बुक ला दूँ, पढ़ोगे? उसके चेहरे पे नासमझी दर आई। मैं क्यों पढ़ूंगा? क्यों नहीं पढ़ोगे? जाहिर सी बात है मम्मा कि ये टाइम वेस्टिंग के सिवा कुछ नहीं है। खजर, क्या तुम जानते हो कुरान दुनिया की वो वाहिद किताब है जिसे बगैर समझे मुसलमान बस रोज़ पढ़ते हैं? क्या खालिक कायनात का कलाम ये डिज़र्व करता है कि उसे बगैर समझे ऐसे ही पढ़ा जाए? उनकी आंखों में नमी तीर गई। चेहरे पे दुख के साए लहरा रहे थे। मम्मा, ना पढ़ने से तो बेहतर है ना कि पढ़ते तो है, वो कदर लापरवाही से कह रहा था। यही तो मसला है कि हम इस पे बैठे हुए हैं कि ना पढ़ने से बेहतर है, पढ़ते तो है। क्या हम इससे थोड़ा आगे नहीं बढ़ सकते कि हम ऐसे भी पढ़ रहे हैं तो बेहतर नहीं है कि समझ के पढ़े? वो जज्बाती हो रही थी। खजर शर्मिंदा सा हो गया। मम्मा, मेरा ये मतलब नहीं था। खजर, हमारे लिए कितने शर्म का मकाम है कि हमने कलाम खुदा को आज बस तावीज़, गुंडे और बरकत के किताब समझ लिया है। जो चीज़ें आज काफ़िर दरियाफ्त कर रहे हैं वो 14 साल पहले रब्बे ज़ुल जलाल जिब्राइल अमीन के ज़रिए आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान पाक नाजिल फरमा के हमें बता चुके हैं। वही बातें जिनसे काफिर चांद पे पहुंच चुका है, मगर मुसलमान बस उसे बरकत की किताब समझ के बैठा है। खुदा की कसम खजर, अगर आज हमें पता होता कि हमसे कहा क्या जा रहा है तो यूँ हम अंग्रेज़ के ताबे नहीं होते, यूँ एथिस्ट कम्युनिटी में इजाफा नहीं हो रहा होता। आंसू का गोला गले में अटका बात करना मुश्किल हो गया था। खजर ने जग से पानी डाल के उनकी तरफ बढ़ाया, जिससे वो 3 सांसों में ख़त्म कर गई। मम्मा, हम क्या कर सकते हैं? पूछ नहीं रहा था, बता रहा था। महरीन ने उसे दुख से देखा। बेटा, जब अरबों खरबों लोगों के सामने तुम्हारा हिसाब होगा, यही बात अब अल्लाह ताला से कह देना। खजर तस्वुर करके ही झरझरी ले गया। वहाँ की एम्बेरसमेंट का तस्वुर करना भी मुहाल था।
महरीन इसके लिए सोचों के नए दरवा करती डाइनिंग टेबल से उठ गई। वो अपना काम कर चुकी थी, अब उसकी मर्जी उस पे सोचता, कोई हल निकालता या बाकी के 90% मुसलमानों की तरह जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो के मुहिम पे अमल करता आगे बढ़ जाता। हॉल ऑफिस में रोलिंग चेयर से टेक लगाए आंखें मूंदे बैठी थी। सामने खुला लैपटॉप पड़ा था जिस पे कुछ तस्वीर खुली हुई थी। ग्लास डोर से कर्टन्स हटे हुए थे। गेट पे दस्तक हुई तो उसने माथा मसलते आने वाले को अंदर आने की इजाजत दी। थोड़ी देर पहले मंगाई गई कॉफी देखकर उसने टेबल की तरफ इशारा किया तो उसका सेक्रेटरी कॉफी रखकर जाने को मुड़ा। मैम एक क्लाइंट है, बर्थडे थीम बनानी है। वो कुछ लम्हों तक खामोश रही, फिर हंकारा भरा, कब तक? मैम कल, मौदिब लहजे में मतला किया। खौला ने कुछ देर सोचा। साकिब वहीं इसके जवाब के इंतज़ार में खड़ा था। ओके, तुम डिटेल्स मुझे दो और अगले हफ्ते के जितने भी ऑर्डर्स हैं उनकी डिटेल्स भी दे दो। उसके हतमी लहजे पे वो प्रोफेशनल मुस्कुराहट के साथ बाहर निकल गया। खौला भी कॉफ़ी का मग लबों से लगाए दोबारा पुरसोच नजरें जिनमें इंतकाम लेने की चमक थी लैपटॉप पे जमा गई, जहाँ कराची में मौजूद टाइगर टाइगर नाम के बंदे की डिटेल्स थी। वो यूं ही बैठी थी, लैपटॉप खुला पड़ा था, लेकिन वो साकिब की दी गई फाइल्स को देख रही थी। कोई दरवाज़ा खोल के बगैर इजाज़त अंदर दाखिल हुआ। इस बदतमीज़ी पे इन्हमाक से फाइल्स देखती खौला के वजूद में इश्तियाल की लहर दौड़ गई। वो कुछ कहती कि पुलिस यूनिफॉर्म में मलबूस खजर को आते देख कर लब भीज गई। नज़र दोबारा फाइल पे कर दी। ये सब कुछ लम्हों में हुआ था। वह यूँ जाहिर कर रही थी जैसे ऑफिस में उसके अलावा कोई मौजूद ही ना हो। खजर सामने रखी कुर्सी पे बैठा कुछ लम्हों तक उसके बेनियाज अंदाज को देखता रहा, फिर थोड़ा आगे झुकते इंटरकॉम उठा के कॉफ़ी ऑर्डर कर दी। खौला बमुश्किल जब से बैठी रही, नजरें फाइल पे मगर हसियात सारी खजर की तरफ मुतवज्जा थी। अगले 5 मिनट में वो कुर्सी की बुश से टेक लगाए मज़े से कॉफ़ी के सिप ले रहा था। नजरें खौला के सुबह चेहरे पे सभी चेहरे पे थी। खौला जब से नज़रअंदाज करती रही, मगर कब तक? उसने झुंझला के चेहरा उठाया, आंखों में गुस्सा था जो खजर को मुस्कुराहट दबाता देख मजीद बढ़ गया। एसपी खजर जबीन निकले मेरे ऑफिस से, लहजा अजनबी और उकताहट लिए हुए था। वह नज़रअंदाज कर गया। एसपी खजर, वो दांत पीसती इधर उधर देखने लगी, यूं जैसे उसके सर पे मारने को कोई चीज़ ढूंढ रही हो। खजर कुछ लम्हों के लिए उसकी हरकत और सकनात तकता रहा, फिर टेक छोड़कर सीधा हुआ। मेरे यहाँ बैठने से तुम्हें क्या मसला है? अंदाज सवालिया और तासुरात संजीदा थे। मेरे ऑफिस से निकलो। बस हाथ से पकड़कर बाहर निकालने की कसर बाकी रह गई थी। तुम्हें क्या मेरी बीवी का ऑफिस है? मेरी मर्जी, जब तक बैठा रहो। खौला का मारे गुस्से के चेहरा लाल हो गया। क्या वही बीवी जिसे तुम कातिला समझते हो? उसका लहजा तंजिया चुपता सा था। खजर हुनूस इत्मीनान से बैठा रहा, फिर मुस्कुरा कर थोड़ा आगे हुआ, दोनों कोहनियों को टेबल पे रखे खौला की भूरी आंखों में देखा। मेरी बीवी जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ। ये पहली बार मोहब्बत का इज़हार था जो वो यूं बेनियाजी से कर रहा था, जैसे कोई बहुत आम सी बात हो, और वो उसकी तहीर से फैली आंखों में देखता रहा। जब वो इश्तियाल से उठी, चंद गहरे सांस लिए, फिर वहीं से हाथ टेबल पे रखती खजर की तरफ झुकी। दरमियान में मेज़ हायल थी। खजर रिलैक्स सा बैठा था, वहीं वो इश्तियाल से खड़ी उसकी तरफ झुकी हुई थी। मैं नहीं चाहती तुम्हारी माँ तुम पे रोए, इससे शराफत से निकलो यहाँ से। वो वाकई सख्त गुस्से में थी, मगर खजर पुरसुकून सा कुर्सी से टेक लगा गया। खौला, इसमें गुस्से वाली क्या बात है? मैं महरम हूँ तुम्हारा, तुम सिर्फ एक मर्द हो। वो एक एक लफ्ज़ पे जोर देकर बोली। सारे मर्द एक जैसे होते हैं, एक जैसे नहीं होते। उसने हमेशा कहा जाने वाला जुमला दोहराया। खौला गिरने के से अंदाज में चेयर पे बैठी। फिर यकीनन खौला उस्मान की ज़िंदगी में आने वाले मर्द ही घटिया है। एक बार दोबारा खजर को ये अदराक हुआ कि सामने बैठी ये खूबसूरत लड़की काफ़ी तल्ख मिजाज है। मसलन हारिस अकबर, हनान, रफ़ीक अंकल, दोनों मामू, शहरोज़ और खजर जबीन। वो हंसी, शायद उसे लगा था कि वो खजर जबीन को लाजवाब कर चुकी है, मगर खजर उसे कैसे बताता कि उसके मुंह से उसके साबिका शौहर का नाम सुनकर उसे बुरा लगा है, शदीद बुरा। शायद खजर जबीन को तुम गलत समझ रही हो, जैसा तुम समझती हो वैसा ना हो। खौला हंस दी। यही बात अगर एक हफ्ते पहले तुम कहते तो शायद मैं मान लेती। खजर के चेहरे पे एक लम्हे को अजियत सी फैली, मगर अगले लम्हे वो तासुरात पे काबू पा गया। पुलिस ट्रेनिंग उसके वैसे काम आती या नहीं, मगर अपनी बीवी के सामने वो अच्छा खासा उससे फ़ायदा उठाता था। खौला, तुम क्यों एक बात को पकड़ती हो फिर उसी में अटकी रहती हो? वो बहुत नरमी से पूछ रहा था, मगर खौला मजीद मुश्तइल हो गई और फिर वो उसे नज़रअंदाज करते लैपटॉप समेटने लगी।
تم غصہ کیوں کر رہی ہو؟ ہم اپنے مسائل حل بھی تو کر سکتے ہیں۔ کیا خبر خولا، میں تمہاری زندگی میں آئے پہلے مرد کی طرح ہوں۔ تم ایک موقع تو دو۔ اس کی آخری بات پہ وہ باہر جاتے جاتے رکی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، خبردار جو تم نے خود کو بابا سے کمپیئر کرنے کی کوشش کی۔ آواز میں دہاڑ سی تھی۔ خضر ہکا بکا سا اس کا ریئیکشن دیکھ رہا تھا۔ جو باہر نکل گئی تھی، یہ پونے گھنٹے کی ملاقات ہرگز خوشگوار نہیں تھی، اور خولا کی اس قدر بگڑی ذہنی حالت دیکھ کر خضر کو شدید تشویش نے گھیرا تھا۔ خولا کی موجودگی میں چہرے پہ خوش شوقی، لبوں پہ مسکراہٹ تھی، اس کی جگہ اب سنجیدگی نے لے لی تھی۔ وہ بے مقصد لاہور کی سڑکوں پہ بائک دوڑا رہی تھی، آنکھوں میں اذیت سی پھیلی تھی۔ کائنات کی ہر شے خود پہ ہستی محسوس ہو رہی تھی۔ اذیت ہی اذیت تھی۔ وہ رو کے ساری فرسٹریشن نکالنا چاہ رہی تھی، مگر آنسو اس کے لیے مزید شرمندگی کا باعث تھے۔ وہ واقعی یہاں سے جانا چاہ رہی تھی، دور، بہت دور، جہاں کسی مرد کا نام و نشان نہ ہو۔ اسے مرد سے زیادہ خود غرض اس دنیا میں کوئی نہیں لگتا تھا۔ وہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھی کہ صرف اس کی زندگی میں آنے والے مرد ہی اعتبار کے لائق نہیں تھے، جو بیچ مجھار چھوڑ جانے والے تھے۔ ذہن میں آتے خیالات اسے مزید تھکا رہے تھے۔ سامنے نظر آتے پارک کو دیکھ کر وہ بائک لاک کرتی کچھ فاصلے پہ رکھے سنگی بینچ پہ بیٹھی۔ خیالات کا ریلا دوبارہ چل نکلا تھا۔ آپی، اس نازک میٹھی سی پکار پہ بے ساختہ اس نے نظریں اٹھائی۔ سامنے ہی ایک 13 سالہ بچہ کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے سوالیہ نظروں پہ جب اس نے بینچ کی طرف اشارہ کیا تو وہ تھوڑا سمٹی۔ وہ لڑکا اس کے دائیں جانب بیٹھا۔ یہ سب اس نے نامحسوس انداز میں کیا تھا۔ وہ اپنی اندر کی بڑھتی وحشتوں سے گھبرا کر کسی سے بات کرنا چاہ رہی تھی تاکہ یہ سناٹے ختم ہو جائے۔ چند لمحوں بعد دوبارہ آواز گونجی۔ آپی، کیا کسی نے آپ کو ہرٹ کیا ہے؟ وہ معصومیت سے پوچھ رہا تھا۔ خولا دنگ رہ گئی۔ کیا وہ اداکاری بھول گئی ہے؟ کیا اس کی اندر کی وحشتوں کے آثار اب اس کے چہرے پہ نظر آنے لگتے ہیں؟ کیا اس مضبوط لڑکی کی کمزوری اب لوگوں پہ عیاں ہونے لگی ہے؟ نہیں، وہ 2.5 سال سے خود پہ چڑھایا خور یوں ٹوٹنے نہیں دے سکتی تھی۔ ہاں، وہ تھک گئی تھی، مگر یوں اسے رکنا نہیں تھا، اسے سب رائے گا جانے نہیں دینا تھا۔ 2.5 سال سے کیا گیا سفر یوں بیچ راستے نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ بمشکل گہری سانس لیتے اس نے تمام سوچوں کو جھٹکا اور اس لڑکے کو دیکھتے نفی میں سر ہلایا۔ اس سب عرصے میں وہ لڑکا خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر آپ ایسے اپسیٹ کیوں بیٹھی ہے؟ شاید وہ بھی اس سے سب اگلوانے کا طے کر چکا تھا۔ آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ وہ بات بدل گئی۔ کیا آپ کی مما نے آپ کو نہیں بتایا کہ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے؟ اس کا لہجہ تن سے پاک، بس سوالیہ اور حیرانگی سے بھرپور تھا۔ خولا نے اسے الجھن سے دیکھا۔ کیوں؟ وہ حیرانگی سے جواب طلب کر رہی تھی۔ کیونکہ آپ کی آئیز ریڈ ہو رہی ہے، آپ ہاتھ بار بار بالوں میں پھیر رہی ہے۔ ایسا انسان تب کرتا ہے جب وہ پریشان ہوتا ہے۔ کیا کسی نے اسے ہرٹ کیا ہوتا ہے؟ کیا واقعی وہ بچہ 13 سال کا تھا، یا اسے غلط فہمی ہوئی تھی؟ اس سوچ پر وہ مسکرائی، ہلکی سی مسکراہٹ جو چند لمحوں کے لیے تھی۔ اور آپ کو یہ سب کس نے بتایا؟ وہ دلچسپی سے پوچھ رہی تھی۔ اپنی موڈ سوئنگ سے وہ خود بھی حیران تھی۔ کہاں کچھ دیر پہلے وہ آدم بیزار اب دلچسپی سے گپے لڑا رہی تھی۔ گناہ والی بات مما نے بتائی اور یہ پریشانی والی مجھے خود ہی پتہ چلی۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی۔ خولا اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ وہ ٹانگیں ہلاتا سامنے درخت پہ بیٹھی چڑیا کو دیکھ رہا تھا۔ کیا آپ کا جھگڑا ہوا ہے؟ وہ الفاظ کے رد و بدل سے اپنا سوال دہرا گیا۔ نظر ہنوز سامنے درخت پہ تھی۔ ہاں، یک لفظی جواب، وہ بھی سرگوشی نما آواز میں۔ کس سے؟ اب کہ اس کی آواز میں جوش تھا، خولا نے آنکھیں میچ لی۔ آپ اپنے آپ سے۔ اسے لگا بچہ الجھ جائے گا، چلا جائے گا، یا کم از کم بات ہی بدل دے گا، مگر اپنی سوچ کے برعکس اس کا سوال اسے حیران کر گیا تھا۔ کیا آپ میرڈ ہیں؟ وہ نفی کرنا چاہتی تھی۔ وہ رشتہ جو بس کاغذی تھا، جو بہت جلد انجام کو پہنچ جانے والا تھا، اس کا اشتہار لگا کے کیا کرنا؟ مگر میکانیکی انداز میں وہ جذبات میں سر ہلا گئی۔ اب میں سمجھا، آپ کی اپنے ہسبینڈ سے لڑائی ہوئی ہے۔ کیا انہوں نے بہت بدتمیزی کی؟ اس کا آخر میں معصومیت اور فکر سے پوچھا گیا سوال خولا کو دنگ کر گیا۔ نہیں، بدتمیزی تو نہیں کی۔ وہ جانے کیوں خضر کا دفاع کر گئی۔ آپ لکی ہے کہ آپ کے ہسبینڈ بدتمیزی نہیں کرتے۔ آپ ہی آپ کو پتہ ہے، جو ہیرو ہوتے ہیں وہ اپنی مما، سسٹر، وائف اور ہر عورت کی کیئر کرتے ہیں، ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور وہ ان کے محافظ ہوتے ہیں۔ یہ سب آپ کو کس نے بتایا؟ مما نے۔ خولا کو اس عظیم عورت کی تربیت پہ رشک سا ہوا تھا۔
مما آپ کو ایسی باتیں کیوں بتاتی ہے؟ وہ اس کی عمر دیکھ کر یہ سوال کر گئی۔ کیونکہ بابا مما کو ہرٹ کرتے ہیں، اسی لیے مما چاہتی ہے میں بابا کی طرح نہیں بنوں۔ خالہ پل پل حیران ہو رہی تھی۔ اب اسے سمجھ آیا تھا کہ کیوں وہ بچہ 13 سال کا ہو کے بھی 13 سال کا نہیں لگ رہا تھا۔ کیا آپ کو بابا نہیں پسند؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھ گئی۔ بچہ لب بھیج گیا، پھر ہلکا سا مسکرایا۔ نہیں بابا مجھے پسند ہے، وہ بس میرے ہیرو نہیں ہے۔ پھر ہیرو کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خالہ کو گھٹن کا احساس ہونے لگا تھا۔ وہ اب یہاں سے اٹھنا چاہتی تھی، بس ابھی جانے کا سوچ رہی تھی کہ بچے کی آواز سے دوبارہ متوجہ کر گئی۔ میں عمر رضی اللہ عنہ کی طرح تقوی والا اور بہادر بنوں گا، اور حضرت علی کی طرح بہت سارا علم حاصل کروں گا۔ وہ اچانک خاموش ہو گیا۔ خالہ اس کے ہلتے لب دیکھ کر چونکی، اور جو غور کرنے پہ معلوم ہوا اس نے خالہ کے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ وہ 13 سالہ بچہ خاموشی سے سر جھکائے مسجد سے آتی اذان کی آواز پہ مؤذن کے کلمات دہرا رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا لاہور کی ہوا میں خالہ عثمان کے لیے آکسیجن ختم ہونے لگی ہے۔ گھٹن کا احساس بڑھتا جا رہا تھا، اسے معلوم بھی نہیں ہو سکا، اور اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ وہ اپنی کیفیت سمجھنے سے قاصر تھی۔ شرم، ملامت، گناہ کا احساس کچوں کے لگا تھا ضمیر۔ یہ 2.5 سال میں پہلی بار تھا کہ اسے قبر سے، آخرت سے، حساب کتاب سے ڈر لگنے لگا تھا۔ وہ بچہ کچھ نہ کہہ کے بھی اپنے فعل سے اس کے سوئے ہوئے ضمیر کو بیدار کر گیا تھا۔ وہ یکٹک اس کے معصوم پاک شفاف چہرے کو دیکھتی رہی۔ اذان ختم ہو گئی۔ اس نے زیر لب اذان کے بعد کی دعا اور درود ابراہیم پڑھ کر ہاتھ چہرے پہ پھیرے اور رخ خالہ کی طرف کیا، جس کی بھوری آنکھیں لبالب پانی سے بھری تھی۔ وہ اجنبی بچہ اس کا خول توڑ گیا اور اسے معلوم بھی نہ ہو سکا۔ آپی مجھے جانا ہوگا ورنہ نماز قضا ہو جائے گی، تم دوبارہ آؤ گے؟ یہ سوال بے ساختہ تھا۔ نہیں، خالہ نے پہلو بدلا۔ آپی ہم کراچی سے ہے، یہاں میری خالہ ہے اور آج ہی ہماری واپسی ہے۔ خالہ بے دلی سے اس بات میں سر ہلا گئی، مسکرا کر مڑنے لگا۔ کیا تم میرے لیے دعا کرو گے؟ وہ بہت آس سے پوچھ رہی تھی۔ بچہ مسکرایا۔ میں آج سے ہر نماز میں دعا کروں گا کہ اللہ پاک آپ کو سچا مسلمان بنائے اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلائے۔ وہ یہ کہہ کر مڑ گیا اور داخلی دروازے سے نکل رہا تھا۔ خالہ اسے روکنا چاہ رہی تھی، اسے کہنا چاہ رہی تھی کہ نہیں یہ دعا نہیں کرنا، مگر وہ ہل بھی نہیں سکی۔ آنسو بہہ نکلے۔ وہ کیا کہہ گیا تھا؟ سچا مسلمان، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم؟ کیا وہ اس قابل تھی کہ اس کے لیے یہ دعا کی جاتی؟ کئی ساعتیں بیت گئی اور ماضی کا حصہ بن گئی اور وہ یوں ہی بیٹھی رہی، چہرہ آنسوں سے تر تھا۔ لاہور کی ہوا نے آج خالہ عثمان میں 2.5 سال پہلے والی خالہ عثمان کی جھلک دیکھی تھی۔ بہت دیر بعد اسے احساس ہوا کہ اسے تو اس بچے کا نام تک نہیں معلوم۔ وہ اس کی باتوں میں ایسی الجھی کہ اس کے بارے میں کچھ نہیں پوچھ سکی۔ اس پارک سے نکلتے خالہ عثمان کے اندر سے آواز آئی تھی کہ مرد سب ایک جیسے ہوتے ہیں، بس ان کی تربیت انہیں ایک دوسرے سے مختلف بناتی ہے۔ کوئی عمر ابن الخطاب تو کوئی عمر ابن الحشام بنتا ہے، کوئی محمد ابن قاسم تو کوئی راجہ داہر بنتا ہے، کوئی خزرجبین تو کوئی حارث اکبر بنتا ہے۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے قسط میں سناتی ہوں کہ اب آگے کیا ہوگا، کہ خالہ سدھر جائے گی، خالہ کے غم کیسے دور ہوگے اور خزرجبین اسے کیسے منائے گا۔ یہ سب جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلے ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔